بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 320 سورۃ الفرقان آیت نمبر 61۔ سورت کا دعویٰ تھا نفی شرک فی البرکات، کہ برکت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ برکت دینے میں، خیر دینے میں اللہ کے ساتھ کوئی ساجی، کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی دعوے کو پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ ذکر کیا، یہاں آیت نمبر 61 کے اندر یہی دعویٰ تیسری مرتبہ ذکر ہے، تبارک الذی۔ اور اس کے اندر پھر اس رکوع کے اندر ذکر ہے صفات المومنین، یعنی 14 صفات ذکر کی ہے مومنین کی عباد الرحمن کے بعد۔ تو یہ مومنین کو جو صفات عطا کی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور خیر ہے۔ یہ برکت کے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ برکت اللہ اس طرح دیتا ہے۔ اور اسی صورت کے اندر 14 صفات مشرکین کی ذکر کی ہے، تو مومنین کو صفات المشرکین سے بچانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے۔ تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، جعل فی السماء، جس نے بنایا آسمانوں کے اندر بروجن، بڑے ستارے، وجعل فیہا سراجا، اور بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے اندر سراجن، چراغ یعنی سورج، وقمرا منیرا، اور چاند روشنی دینے والا۔ سراج چراغ کو کہا جاتا ہے جس کی روشنی زیادہ ہو، اور قمرا منیرا چاند کی روشنی کم ہوتی ہے۔ بروج یہ جمع ہے برج کی، اور برج کا معنی ہے وہ چیزیں جو نمایاں طور پر ظاہر ہونے والی چیز ہو۔ تو مراد اس سے بڑے بڑے ستارے ہیں جو آسمان میں بالکل نمایاں نظر آتے ہیں، یا بروج سے وہ منزلیں اور وہ ٹھکانے مراد ہے جن میں فرشتے شیاطین کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، انتظار گاہ میں حفاظت کرتے ہیں کہ شیطان اوپر نہ جائے۔ اور بروجن بلند محل کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ برجیں اور آسمان کے اندر جو ستاروں کی برجیں اور ٹھکانے ہیں وہ بھی مراد ہے، منزل سورج اور چاند کی۔ وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اللہ نے آسمان میں سورج اور چاند جو روشنی دینے والا، یہ بھی اللہ نے بنائے، یہ نظام اللہ نے پیدا کی ہے۔ وہو الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل اللیل والنہار، جس نے رات کو اور دن کو بنایا، خلفتاً ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، لمن اراد ان یذکر، یہ اس کے لیے ہے کہ جو نصیحت حاصل کرے، او اراد شکورا، یا شکر کرنا چاہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ خلفتاً کا معنی یہ ہے کہ جس آدمی سے منفعتہ العمل اللیل، یعنی جس سے رات میں عمل فوت ہو جائے تو ادرکہ فی النہار، تو وہ اس کو دن میں کر لے، اور جس سے دن میں عمل فوت ہو جائے تو وہ رات میں کر لے۔ تو خلفتاً کا یہ معنی ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، جو انسان سے وظیفے، اس کے اعمال عبادات میں سے کچھ رہ جائے رات کو تو وہ دن کو کرے، اور دن کو رہ جائے تو وہ رات کو کرے، اور دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ اور خلفتاً کا معنی مختلف بھی ہے کہ دن کی کیفیات اور صفت مختلف ہے اور رات کی مختلف ہے، یعنی جو رات کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے، اور بہت سارے فوائد ایسے ہیں جو رات کے اندر ہے وہ مختلف ہے ان کاموں سے اور ان فوائد سے جو دن میں ہوتے ہیں۔ تو یہ معنی ہے لمن اراد ان یذکر، اس کے رد و بدل میں بھی جو نصیحت حاصل کرے اور شکر اللہ کا ادا کرے، عبادات کرے۔ وعباد الرحمن سے ابھی پہلے صفات المشرکین کا ذکر تھا، جو کہ بری صفات اور بری خصلتیں اور خباثتیں تھیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی برکت کے نمونے اور اللہ تعالیٰ کی برکت کا ذکر ہے جو عباد الرحمن کے اندر صفات حسنہ ہیں۔ یہ عباد الرحمن ترکیب میں مبتدا ہے، اور اس کی خبر آگے جا کر اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلامہ، آیت نمبر 75 پر ہے۔ تو طویل جملہ ہے، اور اس کے اندر
عباد الرحمن کی صفات کا ذکر ہے۔ رحمان کے بندے تو الذین، یہ وہ لوگ یمشون جو چلتے ہیں علی الارض زمین کے اوپر، ہونن معنی عاجزی کے ساتھ۔ ہونن کا معنی یہاں پر یہ ہے، زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ ہونن کا معنی یعیشون، یعنی جو اپنی زندگی گزارتے ہیں ادب کے ساتھ، سنت کے موافق، شریعت کے موافق، یہ معنی ہے۔ ہونن کا یہ معنی نہیں کہ بالکل جھک کر اور عاجزی کے ساتھ جانا ہی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہون کہتے ہیں کہ نہ تیز جائے اور نہ آہستہ جائے، درمیانی چال، مقتصد، تو مراد اس سے اپنی زندگی یعنی اچھے طریقے سے سنت کے مطابق گزارتے ہیں۔ اور تفسیر قرطبی کسی مفسر نے لکھا ہے کہ عبارت ہونن کا معنی عبارت عن عیشہم و مدت حیاتہم، کہ ان کی زندگی اور ان کا جو لمبی ایک مدت گزارنا ہے، لا یمشون بفساد و معصیت، تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو فساد اور معصیت کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے بلکہ ادب اور احترام کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، پہلی صفت کہ ان کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، رفتار، گفتار یہ سنت کے موافق ہے، یہ شریعت کے موافق ہے۔ یہ مطلب ہے فساد والا اور معصیت والا کاروبار، لین دین، معاملات یہ نہیں ہے۔ یہ پہلی صفت ہے عباد الرحمن کی۔ دوسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب یہ مخاطبہ کرتے ہیں جاہل لوگ، ان سے ملتے ہیں تو قالو، یہ کہتے ہیں جاہلوں کو، سلامن معنی قولاً، سلامن امن کی بات، سلامتی کی بات۔ یعنی جاہل لوگوں کا ان کے ساتھ جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہ جاہل لوگ تو بری بات کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بے ادبی یا گستاخی یا بری بات، تو یہ آگے سے جواب میں گالی کا جواب گالی سے نہیں ہے، بلکہ قالو سلامن، ان کو کہتے ہیں قولاً سلامن، امن والی بات، اور مسئلہ توحید بیان کرتے ہیں، اسلام بیان کرتے ہیں، معنی اچھی گفتگو کہتے ہیں۔ یہ معنی نہیں ہے قالو سلامن کہ بعض لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ان کو کہتے سلام، یعنی سلام دے کر بائیکاٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ سلام مراد نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ردو معروفاً و سلاما من القول، یعنی اچھی بات اور اچھا قول پیش کرتے ہیں، مسئلہ بیان کرتے ہیں، دین کا مسئلہ، توحید کا مسئلہ، خیر کا مسئلہ پیش بیان کرتے ہیں۔ تو پہلا یہ کہ خود زندگی ادب و احترام کے ساتھ گزارتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے معروف اور اچھی بات کا بیان کرتے ہیں۔ والذین، اپنے رات کی جو زندگی ہے، والذین عباد الرحمن وہ لوگ یبیتون جو رات گزارتے ہیں، لربہم اپنے رب کے سامنے، سجدن و قیامن، اس حال میں کہ سجدے میں ہوتے ہیں یا قیام میں ہوتے ہیں۔ تو رات اللہ کے سامنے سجدے اور قیام میں گزرتی ہے، یعنی رات کو عبادت کرتے رہتے ہیں۔ یبیتون کے صلے میں لربہم لام آیا ہے، یہ جو رات گزرتی ہے یہ لربہم خاص اپنے رب کے لیے، اس میں ریاکاری شہرت نہیں ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ سجدن و قیامن، یبیتون سے حال بنتا ہے جب یبیتون لازمی ہو، اور اگر یبیتون باتیں متعدی ہو یعنی افعال ناقصہ میں سے ہو تو معنی ہو جاتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے والے اور قیام کرنے والے، یعنی رات میں ہو جاتے ہیں۔ والذین، یہ وہ لوگ ہیں یقولون جو کہتے ربنا، اے ہمارے پروردگار، اصرف عنا عذاب جہنم، کہ ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے، دور کر دے، اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا، یہ دعا مانگتے رہتے ہیں۔ ان عذابہا کان غراما، یقیناً جہنم کا عذاب کان غراما بڑا نقصانی ہے اور یہ شر ہے۔ مدارک لکھتے ہیں کہ شر لازم، غرامن کا معنی ہے شر، ایسا شر لازمن جو انسان کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، تو عذاب جہنم کا یہ غرامن نقصان اور ہلاکت ہے اور شر ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، یقیناً یہ جہنم مستقرن بری رہائش گاہ ہے، و مقامن اور ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہ رہائش اور یہ جگہ بہت بری ہے۔ والذین، عباد الرحمن وہ لوگ ہیں، اذا انفقوا جب خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ بے جا خرچ کرتے ہیں، ولم یقتروا اور نہ بخل اور کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما اور اس کے درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اسراف کہتے ہیں کہ بے جگہ معصیت میں اور گناہ میں خرچ کرنا، اور اقتار کہتے ہیں معنی یہ کہ بخل اور کنجوسی کرنا، یعنی ضرورت کے مطابق بھی نہ خرچ کرنا۔ من انفق فی غیر طاعت اللہ فہو اسراف،
جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نہیں خرچ کرتا، معصیت اور گناہ میں خرچ کرتا ہے تو فہو اسراف، یہ اسراف ہے۔ ومن امسک عن طاعت اللہ فہو الاقتار، اور جو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنے سے، نیکی میں، عبادات میں، دین کے اندر خرچ کرنے سے رک جاتا ہے تو یہ اقتار کنجوسی ہے۔ ومن انفق فی طاعت اللہ فہو القوام، اور جو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتا ہے تو یہ قوام ہے۔ تفسیری قرطبی رحمہ اللہ۔ ملک بن مروان نے اپنی بیٹی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نکاح میں دی تھی تو ایک دن پوچھا کہ آپ کے گھر میں خرچ کس طرح ہے؟ تو ان بیٹی نے جواب دیا کہ الحسنۃ بین السیئتین، یعنی الحسنہ جو نیکی ہے، بین السیئتین دو برائیوں کے درمیان میں۔ معنی یہ ہے کہ لم یسرفو یہ بھی برائی ہے، ولم یقترو یہ بھی برائی ہے، اور ان کے درمیان میں ہے وکانہ بین ذالک قوامہ، تو یہ اقتصاد فی النفقہ جو درمیانہ طریقے سے خرچہ ہے۔ والذین عباد الرحمن، وہ لوگ لا یدعون مع اللہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ الہا آخر، دوسرے معبود کو، کسی اور حاجت روا کو، یعنی شرک نہیں کرتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ، اور نہیں قتل کرتے اس نفس کو کہ اللہ نے حرام کیا اس کا قتل، الا بالحق، من حق شرعی کی وجہ سے جو کہ قصاص وغیرہ۔ ولا یزنون، اور بدکاری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا، یلقا، تو وہ ملاقات کرے گا، اسامن مانا جزاء، اسامن اپنے گناہ کی سزا کے ساتھ۔ اسام اسم مانا گناہ کو کہتے ہیں، مراد جزاء اسمن یعنی اپنے گناہ کی جو سزا ہے، جو جہنم ہے، اس کے ساتھ مل کر رہے گا۔ یضاعف لہ العذاب، اس کے لیے عذاب ڈبل کیا جائے گا کیونکہ گناہ اس کے زیادہ ہیں۔ یوم القیامت، قیامت کے دن، ویخلد فیہ، اور رہے گا ہمیشہ، فیہ اس جہنم کے اندر، مہانا مانا ذلیل، فی انغماس کے اندر لیا آتا ہے، مانا بالکل جہنم کی گہرائی میں اور اندر میں رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، ای ذنب عند اللہ اکبر، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان تدعو للہ ندا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا اور قتل کرنا اور زنا کرنا وغیرہ۔ اللہ یہ مستثنیٰ منقطع ہے، اللہ بمانا لیکن کے، لیکن من تابہ جس نے توبہ کی، و آمنا اور ایمان لے آیا، و عمل صالحا اور عمل کیے نیک، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بدل دے گا حسنات نیکیوں کے ساتھ۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ تو سیئات کو بدل دینا، گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ، اس کے تین مطلب ہے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ وہ جو اس نے گناہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا کر اس کی جگہ نیکیاں لکھ دے گا، یعنی برائیوں کو مٹا کر نیکیاں لکھ دی جائے، تو یہ معنی ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برائیوں کو معاف کر دے گا اور نیکیوں کی توفیق دے گا، یہ معنی ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بری صفت کو ختم کر دے گا اور اچھی صفت اس بندے کے اندر پیدا کر دے گا، یعنی پہلے لوگ اس کو زانی، شرابی اور بدکار کہتے تھے، ابھی اس کو لوگ نیک، متقی، مومن کہیں گے۔